سب کو وعلیکم السلام. میں اپنا تعارف کروا دیتی ہوں آپ سب سے. میرا نام تالیہ امارہ ہے اور TZ اسکل نیسٹ کمیونٹی کی آنر ہوں. اور آج ہمارا ایک خاص سیشن ہے سر احمد علی کے ساتھ. سر احمد علی کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے. ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ویب پروگرامر ہیں، شاپیفائی ایکسپرٹ ہیں اینڈ آلسو فائیور کے ٹاپ ریٹڈ سیلرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. پرو ہیں سر. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی اور فری لانسنگ کے ذریعے کیریئر ڈیولپمنٹ ہے، جس میں سر احمد علی یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اسکل سیکھ کر اگلے 6 منتھ کے اندر کمانا شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. لیکن جب کوئی بات میں کر رہا ہوں اور آپ کو وہاں پہ کوئی کوشچن آ رہا ہے نا فار ایگزامپل، تو آپ پوچھ سکتے ہوتے ہیں. ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے میری طرف سے کہ آپ پین پیپر اپنے پاس رکھیں، بہت زیادہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ نہ بنے. اس کی پتہ ہے کیا وجہ؟ کیونکہ جو ہمارا ہیومن برین ہے نا، یہ جس طریقے سے کام کرتا ہے اس میں اگر ہم پین پیپر کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے، جس بھی میڈیم سے آپ آن لائن آئے ہیں اس میڈیم سے آپ کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی اسکرین شیئر کی ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ منیمائز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور آپ کے پاس پین پیپر ہوتا ہے تو آپ کوئکلی نوٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے جو پروسیس ڈسکس کرنا ہے نا، وہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا کالج میں، جب آتے ہیں میٹرک کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہ ہوتا ہے تعارف کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. اس کے بعد آپ کی اس فیلڈ کی اسٹڈی ہوتی ہے. جہاں پہ بات آ رہی ہے فیلڈ کی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے ہوں گے لازمی طور پہ جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے. دیکھیں میرا نام تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، احمد. ٹھیک ہے؟ احمد علی. اور میں کمپیوٹر سائنس میں 2005 سے ان ہوں. مطلب جب پہلی دفعہ میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اور کمپیوٹر کی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں ان میں انرول ہونا شروع ہوا. کمپیوٹر سے دوستی میری جو سی ہے نا وہ اس وقت سے ہے. اور فری لانسنگ میں کر رہا ہوں 2009 سے. ٹھیک ہے؟ 2009 سے میں فری لانسنگ کر رہا ہوں. اور 2009 سے جب میں فری لانسنگ کر رہا تھا نا، تو اس سے پہلے تک میں ویب پروگرامنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ، سی لینگویج، جاوا، PHP، ASP.NET، ویژول بیسک، ان لینگویجز کے اوپر میں کام کر چکا تھا، شوق میں، ویسے شغل میلے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں فری لانسنگ کر رہا تھا مطلب 2009 سے، تو یہ نیا دور تھا. مطلب فری لانسنگ پلیٹ فارم، جس پلیٹ فارم سے میں نے شروع کیا تھا وہ تھا freelancer.com. اس وقت اس کا نام تھا getafreelancer.com. تو اب وہ ری نیم ہو کے، ری برانڈ ہو کے freelancer.com ہو چکے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کی برتھ بھی 2009 ہے. مطلب یہ پلیٹ فارم 2009 میں آیا تھا. مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا، مطلب ایسے سرچ کرتے تو میں نے اس کے اوپر پھر اکاؤنٹ کریٹ کیا، پروجیکٹ کیا، بلڈ کیا، پروجیکٹ مل گیا. پھر 2 پلیٹ فارم اور تھے جو بڑے مشہور تھے، مطلب بڑے پلیٹ فارمز میں. اس کے علاوہ چھوٹے پلیٹ فارم تو بے شمار تھے. تقریباً میں نے سارے پلیٹ فارم کے اوپر اکاؤنٹ بنایا تھا اس وقت. تو وہ پھر ایکوائر کر لیے تھے freelancer.com نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ جو بڑے پلیٹ فارم تھے نا، اس میں سے ایک گرو تھا، ایک اوڈیسک تھا، ایک ای لانس تھا، اور پھر پیپل پر آور برطانیہ اسپیسیفک آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان سب پہ میں نے اکاؤنٹ کریٹ کیے تھے، لیکن گرو پہ میں نے کام نہیں کیا تھا. اوڈیسک پہ میں کام نہیں کرتا تھا. وہاں پہ میں کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پہ میں کام نہیں کر سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ کم پرائس ہوتی تھی، یعنی کہ سینٹس میں وہاں پہ ہوتی تھی، تو میں وہاں پہ کام نہیں کرتا تھا.
لیکن ای لینس بہت زیادہ پروفیشنل ہوتا تھا، تو میں وہاں پہ کام کرتا تھا، جو کہ بعد میں ای لینس اور او ڈیسک دونوں مرج ہو کے اپ ورک بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اپ ورک جب بن گیا نا، تو اس وقت تک میں فری لانسنگ پلیٹ فارمز کو چھوڑ چکا تھا، کیونکہ جب میں فری لانسنگ کر رہا تھا، مطلب 2009 کے ٹائم جو چل رہا تھا نا، تو اس ٹائم پہ میں ورڈ پریس کی پروگرامنگ کر لیتا تھا، میں اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اس کے جو تھیمز بنے ہوئے تھے نا، ان کی فائلز میں جا کے ان کا کوڈ دیکھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا اور اس کو دوبارہ سے کوڈ کر کے تو نئی فنکشنلٹیز بناتا تھا، کیونکہ پروگرامنگ لینگویج تو مجھے آتی تھی ساری تقریباً، تو میں ان کے اوپر اس طریقے سے کام کر کے تو ورڈ پریس کی جو پروگرامنگ ہے اس کو میں کسٹمائز کرتا تھا اور پھر اپنے تھیمز بنانے کے جو ہے نا کام شروع کر دیتا تھا. تو اس طریقے سے پھر اور بھی پلیٹ فارم میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. میری ہیبٹ تھی ریورس انجینئرنگ کرنے کی، تو میں نے پھر پریستا شاپ، اوپن کارٹ، زین کارٹ، او ایس کامرس، اس طرح ڈفرینٹ جو پلیٹ فارم ہیں، ان کے میں نے سی ایم ایس وغیرہ ہیں، ان سب کو ایکسپلور کیا، ان کے اوپر پروگرامنگ ان کی کسٹمائز کی اور ان کے فیچرز وغیرہ بنائے اور تھیم ویب سائٹس وغیرہ ان کی بنائی، ڈیولپ کی، ٹھیک ہے نا. بنے ہوئے تھیمز کی مارکیٹ نئی نئی تھی، تو بنے ہوئے تھیمز ملنا ذرا مشکل بھی تھا اور کم بھی تھا، اور ہر ایک پلیٹ فارم کے لیے اویلیبل نہیں تھے. اب آج مارکیٹ ہے، یہ بنے بنائے تھیمز آپ کو مل جاتے ہیں، تو پلگ ان وغیرہ مل جاتے ہیں. تو اس وقت مجھے پلگ ان خود بنانے پڑتے تھے، اور میری انٹینشن بھی، چونکہ ظاہری بات ہے میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، تو میری انٹینشن بھی پروگرامنگ کی تھی. تو مجھے بنے بنائے تھیمز یا بنے بنائے سولوشنز مجھے پسند آتے بھی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت کی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پلگ ان بنانے والا ہوتا ہے نا، اس نے مارکیٹ ٹارگٹ کی ہوتی ہے، اور اس مارکیٹ میں جس بندے کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے نا، ملٹیپل لوگوں کی، اس نے وہ فیچرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں. اب وہ سارے فیچر ایک بندے کی ضرورت نہیں ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوور آل پرفارمنس لو ہو جاتی ہے. تو اس طرح کا ماحول تھا، تو میں پھر پلگ ان وغیرہ خود ہی ڈیولپ کر لیتا تھا. ایسے کر کے معاملہ شروع ہوا. اب جب یہ معاملات آہستہ آہستہ آگے شروع ہوئے، تو وہاں پہ پھر شاپیفائی نیا مشہور ہونا شروع ہوا. جب وہ مشہور ہونا شروع ہوا نا، تو میں نے وہاں پہ بھی پنگا لیا، ادھر بھی کام کرنا شروع کیا، اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس کی بھی پروگرام. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب کورسز نہیں تھے، مینٹورز والا یہ والا کام شام جو اب آج کل ہے، یہ نہیں تھا. تو مجھے ہر ایک چیز کو ریورس انجینئرنگ کر کے سیکھنا پڑتا تھا. جو بھی پلیٹ فارم آئے گا، جو بھی چیز آئے گی، اس کی میں فائلز میں جاتا تھا، ان کو سمجھتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ کیسے بنی ہوئی ہیں، تو اس کو پھر توڑ پھوڑ کر کے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر کے بناتا تھا. اس طریقے سے کر کے مجھے ساری چیزیں، مطلب ہر پلیٹ فارم اس طریقے سے کر کے میں سیکھ لیتا تھا. جب شاپیفائی کے ساتھ میں نے اس طرح کام شروع کیا نا، تو شاپیفائی کے ساتھ اس کا ایک کمپیٹیٹر تھا بگ کامرس. یہ دونوں تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ اور بھی تھے، لیکن وہ ان کے کمپیٹیٹر نہیں تھے، وہ مطلب لوور درجے پہ تھے. کمپیٹیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سیم لیول پہ ہو. اگر آپ سیم لیول پہ ہیں تو آپ کمپیٹیٹر ہیں. اگر آپ سیم لیول پہ نہیں ہیں لیکن ایک فیلڈ میں کام کریں تو آپ کمپیٹیٹر نہیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ میں سے ایک بندہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے بڑے برانڈز کے ساتھ، لیکن دوسرا بندہ بھی سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے لوکل دکاندار کے ساتھ، تو یہ دونوں کے دونوں کام تو سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کر رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اکنامکس کا ٹاپک ہے، مکمل منڈی کے نام سے، ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ مارکیٹ. فرسٹ ایئر کی جو اکنامکس کی بک ہے، وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا. اب یہ تو بہت ہی پرانی بات ہو گئی. تو بہرحال کمپیٹیٹر کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس طرح کر کے، جب میں شاپیفائی پہ کام کر رہا تھا نا، تو وہاں پہ پھر ان کی آفیشیل جو ٹیم ہے، ان سے پھر میری بات وغیرہ ہوئی تھی. ایک ان کا ویٹنگ پروسیس ہے، انٹرویو وغیرہ کر کے، تو ان کی آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان سے پہلا نام وہاں پہ پریزنٹ ہوا تھا میرا. تو اس کے بعد پھر فائیور پہ میں کام نہیں کرتا تھا اس وقت، فری لانسر پہ کرتا تھا، اور ای لانس پہ کرتا تھا، ان دو پلیٹ فارم پہ، اور پیپل پر آور پہ کرتا تھا، ان پہ کرتا تھا. لیکن پھر میں نے شاپیفائی میں جانے کے بعد، چونکہ میں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ چکا تھا، تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے. پھر میرے پاس کلائنٹ اور طریقے سے آنے لگ گئے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جو فائیور ہے، انہوں نے فائیور پرو انٹروڈیوس کروایا. فائیور پرو میں یہ بڑے بزنسز اور برانڈس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. ان کی ای میل مجھے آئی تھی، اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ ہم نے فائیور پرو انٹروڈیوس کرایا، اور ہمارا فائیور پرو کا اس طرح کا پلیٹ فارم ہے، یہ ریگولر فائیور سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سارے پرکس آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ ٹاپ ریٹڈ والوں کو بھی نہیں ملتے، ان سے بھی زیادہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں انہوں نے مجھے سارے فرق وغیرہ بتائے تھے. تو میں نے ان کی انویٹیشن ایکسیپٹ کی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے کافی مطلب سہولت، آبویسلی جو پروفیشنلز ہیں ان کو دیتے ہیں.
تو وہ انہوں نے مجھے دی تھی. ان کا پھر آبویسلی جب پروفیشنل ہیں تو اس میں جو میں نے چیز دیکھی ہے اور ان سے میری بات بھی ہے، کیونکہ وہ انٹرویوز اور مطلب ویریفیکیشن پروسیس ایک ہوتا ہے ان کا، وہ کرنا پڑتا ہے. ویڈیو کال کے اوپر انٹرویو وغیرہ انہوں نے میرے لیا تھا، اور جو اسکلز ہیں ویریفیکیشن وہ انہوں نے کی تھی ساری. تو ان سے پھر میری جب بات وغیرہ ہوئی تھی نا، تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی تھی کہ ہمیں جو پاکستان کے اور بھارت بنگلہ دیش یہ جو لوگ ہیں، یہ پروفیشنل اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں رکھ سکتے. اس کی جو مین وجہ مجھے پتہ چلی، سمجھ آئی، اور ان کی باتوں سے، اور مطلب میں نے جو گلوانے کی کوشش کی اس سے یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹاپ ریٹڈ ہوتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ ریٹڈ پروفیشنل بھی ہو. پروفیشنل کا مطلب ہے کہ آپ کی تھاٹ کیسی ہے، آپ کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے. کیونکہ انہوں نے میرے سے یہی چیزیں ویریفائی کی تھی کہ انہوں نے مجھے ایز اے پرسن دیکھا تھا کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے، یہ سوچتا کیسے ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسی ہے. باقی جو اسکلز ہوتی ہیں نا، وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسکلز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، امپروو ہوتی رہتی ہیں. کام کرتے ہیں تو آپ ان ہوتے ہیں تو آپ کی پالشڈ ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں تو ذرا آؤٹ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. تو اسکلز آپ کی جو ہے نا، وہ ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، اسکلز بھی آپ کی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ اپنی اسکل میں. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ سرے سے پروفیشنل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پروفیشنل ان آرگنائزڈ ہے. جو پروفیشنل نہیں ہے وہ ان آرگنائزڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ان آرگنائزڈ ہے، اس نے اپنا ٹائم مینیج نہیں کیا ہوا، وہ کام طریقے سے سلیقے سے نہیں کرتا، تو آبویسلی اس کی اسکل بھی ڈیولپ نہیں ہونے والی، وہ اسکلفل بھی نہیں ہو سکتا، بے شک اس نے جتنے مرضی کورسز کی ہوں. جب اس نے اپنے کنٹینٹ کو، اپنی اسٹڈیز کو، اپنی پریکٹس کو، اپنی ایجوکیشن کو، اور جتنے بھی معاملات اس کے ہیں، ان سب کو اس نے اسکیجولائز نہیں کیا، ان سب کو اس نے آرگنائز کر کے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نان پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے. اس کی کمیونیکیشن اگر اچھی نہیں ہے، وہ اپنی بات کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا سکیں، دوسرے کی بات سمجھ سکیں. لینگویج کمیونیکیشن نہیں ہے. لینگویج کمیونیکیشن کا ایک جز ہے، میڈیم ہے، ٹھیک ہے نا، ذریعہ ہے کہ ہم لینگویج کے ذریعے سے ہم بول سکتے ہیں، اگلے بندے کو ہم بتا سکتے ہیں. لیکن آپ کو لینگویج تو آتی ہے، آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو سن رہے ہیں، لیکن آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ویک ہے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی پروفیشنل کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس میں مطلب انہوں نے یہ چیزیں مجھے بتائیں کہ ٹاپ ریٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پروفیشنل. ٹاپ ریٹڈ ہر بندہ ہو سکتا ہے. اس کی اس وقت ریکوائرمنٹ تھی 100 پروجیکٹس، فائیور پہ 100 پروجیکٹس کیا ہوں، $20,000 کی آپ کی اوور آل پوری لائف کی $20,000 کی انکم ہوئی ہو، تو آپ ٹاپ ریٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ سسٹمیٹک طریقے سے، اس میں ایسا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہاں پہ ان کی اسکل کی ویریفیکیشن اور باقی چیزوں کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ ریٹڈ کی کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن ٹاپ ریٹڈ ہوگا بھی صحیح بندہ، لیکن اگر وہ پروفیشنل نہیں ہوگا تو اس کو پروفیشنل اکاؤنٹ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر اب اس کے اوپر زیادہ سختی نکالنے والا کام ہونا شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے میری فری لانس جرنی رہی. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے میں فری لانس کام کرتا رہا. پڑھانے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شوق سے میں کالج میں بھی پڑھا دیا کرتا تھا ہر ایک کو. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پہ میں اکیڈمی وغیرہ بنا کے یا باقاعدہ کورسز تو میں نے نہیں کروائے تھے، البتہ انڈیویجولی. ٹھیک ہے. انڈیویجولی کوئی 1-to-1 کلاس لے رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے میں کام کر رہا ہوتا تھا ایز اے فری لانس. تو اگر کسی نے پڑھنا ہو، جنہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کام کرتے تو اس سے ہم سیکھ لیتے ہیں، تو انہیں میں 1-to-1 کلاس دے دیتا تھا. ٹھیک ہے. جب میں 1-to-1 کلاس دے دیتا تھا تو اس سے پھر یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ تو پڑھاتا بھی بڑا اچھا ہے. تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی، لیکن یہ بہت ہی کم، کیونکہ میرا جو فوکس تھا وہ تو فری لانسنگ کی طرف تھا. اب گزشتہ سال مطلب 2024 میں نے فری لانس سیشنز گوگل میٹ کے اوپر کرنا شروع کیے، جس میں صرف کوشچن آنسر سیشن لیتا تھا کہ یعنی آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا آپ فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں سے آپ کورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، مسائل کا سامنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا نا، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو آپ کہیں پہ پھنس گئے ہیں، آپ کو سپورٹ چاہیے تو سپورٹ نہیں مل رہی، یا اگر مل بھی رہی ہے تو وہ سپورٹ کرنے والا بھی پروفیشنلی کام نہیں کر رہا، وہ خود بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یہ تازہ اس نے کورس کمپلیٹ کیا، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے فار ایگزامپل. تو آپ میرا سیشن جوائن کر سکتے ہیں، میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں. یہ والا فارمیٹ چل رہا تھا میرا. ٹھیک ہے نا. جو کہ پھر میں نے اب اس سال نہیں کیا، بہت
کم کچھ سیشنز کیے ہیں ورنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا میری جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے لائف، وہ یہاں سے شروع ہوئی، یعنی گزشتہ سال. ٹھیک ہے. اور اب میں جو ہے وہ ایک پائتھن کا کورس بچوں کے لیے میں نے کرایا جو اب تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو یہ اوور آل میری یعنی کہ جرنی فری لانس کی اور سوشل میڈیا کی رہی. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی ہم بات کریں تو میں نے BBA کیا، MIT کیا، ٹھیک ہے. تو میرے بزنس سائنس کی بھی ڈگری ہے اور کمپیوٹر سائنس کی بھی ہے. لیکن بزنس سائنس کے بارے میں تو مجھے اپنی نارمل لائف میں اندازہ نہیں تھا، وہ تو مجھے پڑھ کے ہوا تھا. البتہ کمپیوٹر سائنس جب میں نے جوائن کیا تو اس سے پہلے میں فری لانسنگ کر بھی رہا تھا اور کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے وہ میں سیکھ بھی چکا تھا. تو کمپیوٹر سائنس کی جو ڈگری ہے نا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ گاڈ گفٹڈ والی چیزیں ہیں. میرا یہی خیال ہے کہ انسان جو گاڈ گفٹڈ اسکلز اس کے پاس ہوتی ہیں نا، اس کو انہی چیزوں کو پالش کرنا چاہیے. اب میری جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں اس میں آرٹس بھی ہے، جس میں مطلب میں پینٹنگ ڈرائنگز وغیرہ کرتا تھا بہت اچھی. تو لیکن اس سائڈ پہ میں نہیں گیا. ٹیکنیکل جو ہے میرا مائنڈ گاڈ گفٹڈ تھا، تو میں پروگرامنگ والی سائڈ پہ بھی آ گیا. ڈیزائننگ سینس میری بہت اچھی تھی. لیکن میں اس ٹائم پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ ہر چیز کو لے کے نہیں چل سکتے ہوتے. ہابی کے طور پہ لے کے چل سکتے ہیں ہر چیز کو، ٹھیک ہے، لیکن پروفیشن کے طور پہ ہم ہر چیز کو لے کے نہیں چل سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم شروع کرتے ہیں اسٹڈی میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کی جو ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم کسی ایک فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ میٹرک ابھی تک ایک فیلڈ اسپیسیفک نہیں ہوتی، لیکن انٹر میں فیلڈ اسپیسیفک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ پری میڈیکل کر رہے ہیں، پری انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ ICOM کر رہے ہیں، یا آپ جب وہ سمپل FA کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں، اکنامکس میں جا رہے ہیں یا کیا، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈپلوما کر رہے ہیں الیکٹرانکس کا، یا اس طریقے سے آپ اپنی فیلڈ کو، ایک فیلڈ آپ کی سلیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کی وہ اوپننگ ہوتی ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارفی 2 سال ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ایکچولی اس فیلڈ میں کام سیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں آنا ہے تو آپ پھر کمپیوٹر سائنس کا بیچلرز کریں گے. اگر آپ نے ایگریکلچر میں جانا ہے تو ایگریکلچر سائنسز میں بیچلرز کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کسی اور میں میڈیکل میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے مطلب بیچلرز ہیں، یہ پھر ہم اپنی فیلڈ میں جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اس کی اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں. اب میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے جہاں سے گیم ہم نے سٹارٹ کیا وہ یہ ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس کے بعد 4 سال آپ کے بیچلرز، اور اس کے بعد آپ کا MS آئے گا، ماسٹرز آئے گا، ٹھیک ہے. یہ جو ٹائم ہے نا، یہ زندگی کا وہ امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. آپ کا برین زرخیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا برین بہت ساری چیزوں کو ایک جھٹکے میں سمجھ لیتا ہے اس ایج میں، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں کیا معاملات ہیں کہ اس ایج میں اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں پہلے تعلیم مکمل کر لوں، اس کے بعد میں کچھ کروں گا. اب تعلیم مکمل کرنے میں وہ کتابیں کھنگالتے رہیں گے، اور ایک سمیسٹر میں کم از کم 6 بکس ہوتی ہیں، اور مطلب 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک سبجیکٹ کی ملٹیپل بکس ہوتی ہیں. بیچلر میں، انٹر میں تو ایک سبجیکٹ کی ایک ہی بک ہوگی، 150-200 صفحے کی ہوگی، بات ختم. لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں، تو ایک سبجیکٹ کی ایک بک نہیں ہوتی، ایک سبجیکٹ کی ملٹیپل بکس ہوتی ہیں، اور ہر ایک بک 1000-1500 2-2500 صفحے کی ہوتی ہے. یعنی کہ آدھا کلو، سوا کلو، آدھا کلو کی یہ کتاب ہوتی ہے، یہ موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں. تو اب وہ بک یاد کرنے والا کام تو نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ کام ہوتا ہے سمجھنے والا، ٹھیک ہے. تو اب جب اتنے سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اسی میں جب بزی رہیں گے اور پھنسے رہیں گے تو گرو نہیں کر سکتے. وہ ایگزام کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایگزامس مطلب کلیئر کرنے ہیں اور آپ کو ڈگری ملے گی، جہاں تک ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر آپ کی ایج کا حصہ، مطلب جو آپ کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے نا، ویسٹ ہو جاتا ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اب اس ٹائم پہ ڈیورنگ اسٹڈی آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ اور اپنی پروفیشنل لائف کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ فار ایگزامپل فری لانسنگ اسٹارٹ کریں تو ظاہر سی بات آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں اسٹارٹ کریں گے نا. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اگر آپ 4-5 سال یا 3-4 سال یا 2-3 سال آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ 4 سال کی اسٹڈی آپ کو یاد رہے گی؟ کیا آپ کی میموری اتنی تیز ہے، اتنی آپ کی ہے کوئی SSD لگوائی ہوئی ہے کہ اس میں سارا ڈیٹا وہ رہے گا سیو؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، تو پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو جو چیز آپ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ساتھ کر بھی رہے ہوں، پریکٹیکلی وہ اپلائی کر بھی رہے ہوں، تو پھر آپ کو اپنی اسٹڈی میں مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد یوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کانسیپٹ آپ سمجھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، وہاں سے آپ کے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس بھی بنتا ہے، آپ کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے۔ جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس دو آپشنس ہوتی ہیں، یا آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنا بزنس نہیں کر سکتے، جاب کر سکتے ہیں۔ جب آپ جاب کر سکتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو کہے گا کہ جی کتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کہیں گے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ بھائی کیسے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے؟ آپ تو ابھی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ سر میری ڈگری جب شروع ہوئی تھی نا میں نے کام شروع کر دیا تھا، تو ڈگری کے دوران میں ساتھ پڑھ رہا تھا، ساتھ کام کر رہا تھا، میرے پاس 4 سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا 5 سال کا تجربہ ہے۔ بھائی میں میٹرک میں جب تھا نا تو میٹرک میں ہونے کے ساتھ میں نے یہ والا کام بھی شروع کر دیا تھا، اور اب جو ہے وہ میری ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو یہ میرے اتنے 6 7 8 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اتنا تجربہ ہے۔ اب وہ اسٹوڈینٹس جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو اب ہم کہاں سے ایکسپیرینس لے کر ہیں؟ ہم جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ایکسپیرینس لے کر ہیں، تو ہم کہاں سے ایکسپیرینس لے کر ہیں؟ بھی ہم نے ابھی تو ڈگری کمپلیٹ کی ہے۔ غلط بات ہے۔ یہاں پہ آ کے میرا جو ہے نا اختلاف آ جاتا ہے کہ بھئی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، تو آپ نے ڈگری کیوں کی ہے؟ نہ کرتے۔ ڈگری کرنے کا مطلب ہے کہ آپ مزدوری سیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ویلڈر ہے نا، ویلڈر کی دکان پہ، تو چھوٹے کو ویلڈر کی دکان پہ چھوڑ دیا، کیوں بھئی؟ کیونکہ وہ ویلڈنگ سیکھے گا، کام سیکھے گا۔ آپ کمپیوٹر سائنس اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر پہ کام کرنا، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں نا، کمپیوٹر کی پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں، اس کے الگوریدم سیکھ رہے ہیں، اس کی جو جتنی سائنس ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پھر آپ کام کریں گے، سافٹ ویئرز وغیرہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ سافٹ ویئرز کا یا کمپیوٹر کا کام نہیں کر رہے فار ایگزامپل، تو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرز کا کام کریں تو آپ اس کے جو سرکٹس ہیں وہ بنائیں گے۔ تو ٹیکنیکلی آپ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں کام سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں بزنس میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن، انتظامی امور کا کام سیکھ رہے ہیں کہ بھی میں کسی دفتر میں جاؤں گا تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، یہ کام میں سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یونیورسٹی میں ایک چھوٹا بھرتی ہوئے میں جو ایڈمنسٹریشن کا کام سیکھ رہے ہیں، بی بی اے کر رہے ہیں یا بی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھ ان مطلب ان کی اس ڈگری پروگرام میں کمپیوٹر کا یوز ہوگا، اپلیکیشن ہوگا، اپلیکیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو اپنے بزنس ایڈمنسٹریشن والے کام میں کس طرح یوز کریں گے۔ اس میں آفیشیل قسم کے ڈاکومنٹس ہوں گے، جیسے پریزنٹیشن ہے یا ورڈ ہے یا سلائڈ شوز وغیرہ ہیں، اس قسم کی چیزیں آپ کو وہاں پہ ضرورت پیش آئیں گی، ٹیم مینجمنٹ کی چیزیں پیش آئیں گی، کسٹمر ریلیشن والی چیزیں، اس طرح کے جو سے ٹولز ہیں وہ آپ وہاں پہ سیکھیں گے۔ آپ وہاں پہ کمپیوٹر سائنس نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کمپیوٹر سائنس سیکھیں گے پھر تو آپ یہ بنانا سیکھیں گے نا، ان کا استعمال تو نہیں سیکھیں گے۔ لیکن بزنس سائنس آپ اسٹڈی کریں تو پھر آپ استعمال سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فیشن ڈیزائننگ میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیشن کی انڈسٹری میں ملبوسات کو ڈیزائن، کپڑے ڈیزائن کرنے میں آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ چیز آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اگر بیچلرز کر رہے ہیں ڈیزائننگ میں، ٹھیک ہے، تو آپ ڈیزائننگ کا انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے آپ ڈگری کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ سول انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کنسٹرکشن کا کام سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انجینئر آپ بن رہے ہیں، اس کی پھر آپ نقشے وغیرہ بنانے کا اور اس کی جو ایک بلڈنگ ہے اس کی جو سائنس ہے، فزکس ہے، وہ آپ سیکھ رہے، سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات کرنے کا میرا مطلب ہے کہ اوور آل جو ہماری اسٹڈی ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں ہم کام سیکھنے کو ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب جیسے ہوٹل مینجمنٹ ہے، ہوٹل مینجمنٹ بھی تو ہے نا اسی طریقے سے، تو مطلب ڈفرینٹ فیلڈز کا ڈفرینٹ طریقے سے آپ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایکسپیرینس آ رہا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ اسٹڈیز کے دوران ہی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اسٹڈی کے بعد نہیں۔ اب یونیورسٹیز کا جو معاملہ ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جو شکایات ہوتی ہیں کہ ہمیں سارا کچھ پڑھایا ہوا ہے لیکن یونیورسٹی سے کمپلیٹ کرنے کے بعد کام کرنا نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا بھائی؟ کیونکہ یونیورسٹیز میں آپ کو اس کی سائنس بتائی جاتی ہے، اس کا نالج دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، ان کے اوپر آپ کو کوئی چیز کر کے بتائی نہیں جاتی، سکھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ کنسیپچولی آپ کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے۔ اب آپ اگر فار ایگزامپل بی بی اے کر رہے ہیں یا ایم بی اے کر رہے ہیں، ایم بی اے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ ایم بی اے مارکیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جاب بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ اپنا کریں گے تو کوئی ایجنسی وغیرہ مارکیٹنگ کے اوپن کریں گے۔
اب جب آپ نے جاب کے لیے جائیں گے تو کسی آرگنائزیشن میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اب جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، اب یہ بھی بزنس اپنا بزنس سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ HRM، اور آرگنائزیشنل بیہیویئر، یہ 2 سبجیکٹ ہیں۔ اب ان میں کیا ہے کہ جب آرگنائزیشن آپ کو ہائر کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ نہیں دیکھتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے یونیورسٹی میں ٹائم گزارا ہو، تاکہ یہ چیزوں کو فارمل طریقے سے ڈیل کرنے کی اس کی پریکٹس ہو، لائف گزری ہو اس کی، ٹھیک ہے نا، ایک انوائرمنٹ میں لائف گزری ہو، یہ فارم وغیرہ فل کر سکے، یہ نہ ہو کہ کسی کو فارم ہی فل کرنا نہ آتا۔ اب ہر ایک آرگنائزیشن کے کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کام ان کا جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو شروع کے 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے وہ ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، جو نیا امپلائی ہائر کرتے ہیں اس کو اتنے ٹائم تک ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے آرگنائزیشن میں آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب وہ جس بندے کی اس آرگنائزیشن میں جو بھی جاب لگے گی، تو اس جاب کے سینئرز بھی ہوں گے جو اس بندے کو وہاں پہ ٹرین کریں گے، لیڈ کریں گے، سمجھائیں گے، یہ سارے معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ آ کے لرننگ ہو جاتی ہے جو آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وجہ ہے کہ یونیورسٹیز میں آپ کو پریکٹیکلی اس طرح کوئی چیز نہیں سکھائی جا رہی ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں فری لانسنگ کو اس سے کنیکٹ کر کے کہ بھئی فری لانسنگ میں کیا چیز ہے۔ دیکھیں فری لانسنگ بھی اسی طریقے سے کام کرنے کا ایک طریقے کو کہتے ہیں فری لانسنگ، ٹھیک ہے۔ اب فری لانسنگ میں بھی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ فری لانسنگ اٹ سیلف کوئی فیلڈ نہیں ہے، فری لانسنگ کوئی فیلڈ سرے سے ہے ہی نہیں۔ فری لانسنگ ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اسی میں کام کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ جاب نہیں کر رہے ہوتے اور آپ نے کوئی الگ سے بزنس باقاعدہ طور پہ برانڈ بنا کے اسٹیبلش نہیں کیا ہوتا۔ آپ ایک انڈیویجول ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کے خود ہی باس ہوتے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کو اپروچ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ذریعے سے کریں، چاہے آپ فزیکلی کسی کلائنٹ کو مل کے کریں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو میڈیم بیچ میں آ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ آف لائن بھی کریں تو کوئی نہ کوئی میڈیم آ ہی جائے گا بیچ میں، کسی نے ریفر کیا ہوگا یا کہیں پہ آپ بیٹھے ہوں گے، کہیں گئے ہوں گے، کہیں آن لائن کریں تو آن لائن بھی کوئی نہ کوئی تو میڈیم رہے گا، یا وہ لنکڈ ان رہے گا یا وہ آپ کا سوشل میڈیا رہے گا، باقی تو کوئی نہ کوئی میڈیم تو رہے گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے کلائنٹ سے کنیکٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے، اور اپنی سروسز وہاں پہ دکھا سکیں۔ آپ کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ اس طریقے سے اپنی سروسز کو پریزنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، میڈیم کوئی، جب آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ایک فیلڈ بھی ہے تو پھر اس میں آ جاتی ہیں نشز۔ جب آپ اپنی فیلڈ مل کے کسی بھی نش سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو اس کو ویلکم کریں اور اس کے اوپر کام کریں اور لے لیں۔ جب آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ نشز میں کلائنٹ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہی کی فیلڈ میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی فیلڈ سے باہر آ رہے ہیں تو اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں۔ آپ کی فیلڈ کے اندر، آپ کی فیلڈ کی لمٹ میں جتنے بھی کلائنٹ آ رہے ہیں وہ اس کے اندر کسی بھی نش میں آ رہے ہیں آپ لے لیں۔ جب آپ ملٹیپل نشز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نش آپ کی طبیعت کے حوالے سے ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنا بتایا، میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر کام کیا، کیونکہ مین جو ہے وہ تو میری پروگرامنگ ہے۔ پلیٹ فارم تو کوئی بھی آ جائے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پلیٹ فارم نہ بھی ہو، فار ایگزامپل کوئی پلیٹ فارم نہ ہو، ایک بندہ آ جائے اور کہے کہ جی میرا یہ پرابلم ہے، اس کے لیے مجھے کوئی چیز چاہیے، اس کے لیے میں کمپیوٹر اوپن کر کے کوئی پروگرامنگ لینگویج لے لوں گا اور اس بندے کے لیے ایک ٹول بنا کے اس کے ہینڈ اوور کر دوں گا، اس کے پیسے چارج کروں گا، چل بھی۔ پلیٹ فارم اورینٹڈ مجھے لمٹ ہی نہیں ہے، لمٹ لیس ہو گیا نا کام، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر میرے جو ہے نا، جب میں نے پلیٹ فارم کے اوپر کام کر کے کرتے کرتے اسے کیا ہوا کہ جی شاپیفائی کے میرے پاس کلائنٹس بے شمار آنے لگ گئے، بڑے بڑے برانڈز آنے لگے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہا۔ اور باقی ورڈ پریس کی طرف جانے کا، جو کہ پہلے میں ورڈ پریس کے اوپر کام کرتا رہتا تھا اور دوسرے بھی کرتا رہتا تھا، موسٹلی ورڈ پریس کرتا رہتا تھا کیونکہ زیادہ مشہور ہو رہا تھا اس وقت، وہ مشہور ہونا شروع ہو رہا تھا ورڈ پریس۔ لیکن کیا ہے کہ شاپیفائی کے پہ مجھے جب اتنے برانڈڈ قسم کے کلائنٹس آنے لگے تو ایک تو وہاں پہ انکم بھی زیادہ تھی، پروجیکٹ بھی زیادہ تھے، ٹائم نہیں بچ رہا تھا، تو باقی پلیٹ فارم کے اوپر کام نہیں کیا، پھر چھوڑ دیا۔
ٹھیک ہے، تو پھر وہ اسپیسیفک ہو گیا نا. تو جو آپ کی نش ہوتی ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے ٹائم. جب آپ شروع میں اپنی نش ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اس سے ہوتا ہے نقصان. اب اس سے نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سال دو لگا دیے اور ایک نش کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ ایک ڈیفائن کر لی کہ میں اس نش میں کام کروں گی. لیکن سال ڈیڑھ دو گزار دیے اس کے اوپر اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ نا میں ادھر دماغ کھپا رہا ہوں لیکن مجھے اس میں کام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، یہ کیا فضول بکواس قسم کی چیز ہے. ایسے آ کے فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اپنی فیلڈ کو فوکس کیا ہوتا اور اس کی ساری نشز کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہوتا تو آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا. کوئی چیزیں آپ کو پسند آتی، کچھ چیزیں آپ کو ناپسند آتی، کہیں پہ آپ کو پروجیکٹ زیادہ آتے، آپ آپٹیمائز کرتے، آپ کے لیے ڈیسیجن میکنگ آسان ہوتی، آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ٹائم ویسٹ ہو گیا. اب نشز کا جو مسئلہ ہے آج کل سوشل میڈیاز اور پلیٹ فارم کے حوالے سے، تو وہ ایک مسئلہ ہے الگوریدم کا. مثال کے طور پہ انسٹاگرام ہم دیکھیں تو ہمیں مائکرو نش میں جانا پڑتا ہے. انسٹاگرام پہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ کو مائکرو نش رکھنی پڑے گی، آپ گرو کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈفرینٹ نشز کرنی ہے تو انسٹاگرام پہ آپ ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں. نش اسپیسیفک ہو کے آپ مطلب کسی چیز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک پرابلم پکڑی، مائکرو نش میں آ رہا ہوں، نش سے بھی ہٹ کے، مطلب نش میں سے بھی ہم مائکرو میں آ جاتے ہیں، اسے بھی چھوٹی نش میں. ایک پرابلم آپ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ایک آپ سلوشن ڈیفائن کرتے ہیں اور آپ ہر ایک بندے کے اس ایک مسئلے کا وہ ایک سلوشن آپ دینا شروع کر دیتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے. اب سسٹمیٹک طریقے سے کیسے ہے؟ سسٹمیٹک طریقے سے ایسے ہے کہ آپ نے جب پرابلم ایک پکڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن بھی ایک ہی ہوگا جو کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ڈیفائن کر لیا، بنا لیا. ٹھیک ہے، اب آپ ہر کلائنٹ کو وہی چیز کاپی پیسٹ کر کے اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے سیل کیے جا رہے ہیں تو آپ کا ایک وہ دکان چل رہی ہے. لیکن یہ والا ٹائم پیریڈ رہا، ابھی چل بھی رہا ہے کچھ پلیٹ فارم پہ، کچھ اس کو اپڈیٹ کر کے چینج بھی کر رہے ہیں. چینج کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے اپ ورک ہے. اپ ورک نے یہ بات مان لیا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی مائکرو نش کے اوپر نہیں رہ سکتا. ہر انسان اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ نشز اپلائی کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کو نالج ہوتا ہے اپنی. اب دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اگر بی کام کی ہے تو بی کام میں آپ نے اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی ہوگی کیا؟ بی کام میں آپ نے انگلش نہیں پڑھی ہوگی، کمیونیکیشن نہیں پڑھی ہوگی کیا؟ بی کام میں آپ نے مارکیٹنگ نہیں پڑھی، مارکیٹنگ مینجمنٹ نہیں پڑھی کیا؟ برانڈ مینجمنٹ نہیں پڑھی کیا؟ برانڈ مینجمنٹ بھی پڑھی ہے نا. اسی طریقے سے آپ نے بک کیپنگ بھی پڑھی ہے، اسی طریقے سے آپ نے بزنس مینجمنٹ بھی پڑھی ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی پڑھی ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر بھی پڑھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ اتنی سارے اپنے جو سبجیکٹس پڑھے ہیں اس میں سے کیا آپ کوئی ایک چیز سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ سینئر بنانے پہ لگے رہیں گے؟ جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے وہ بھی آپ نے بی کام میں یا بی اے میں اسٹڈی کیا یا ایم بی اے میں سبجیکٹ آپ نے یہ اسٹڈی کی تو آپ کیا ساری زندگی لوگوں کی سینئر بنانے پہ لگے رہیں گے؟ وہ جو پوری ڈگری باقی کی جو پڑھے ان کا کیا کریں گے؟ جب پڑھا ہے تو ظاہری بات ہے پھر آتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی سبجیکٹ نہیں، جیسے میں نے بی اے کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک سبجیکٹ تھا جو مجھے آج تک نہیں آتا، نہ ہی میں نے وہ پڑھا. وہ میں نے پتہ نہیں پیپر کیسے پاس کر لیا، اور وہ ہے ٹیکسیشن کا. ٹیکسیشن مجھے انتہائی کلاس میں بھی بورنگ ہی لگتا تھا ٹیکسیشن کا سبجیکٹ، اور میں کلاس میں بھی جو ہے نا وہ سویا ہوتا تھا ٹیکسیشن کی کلاس میں. پڑھانے والے تو سر ایڈوکیٹ تھے، ٹھیک ہے، لیکن میرے وہ اوپر سے گزرتا تھا وہی سبجیکٹ. تو آج تک مجھے ٹیکسیشن کی کوئی سمجھ کوئی نہیں آتی یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مجھے کوئی نالج، کوئی اس کے بارے میں مجھے جنرل نالج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب بی بی اے کے باقی سبجیکٹ بھی تو پڑھے ہیں نا، تو وہ بھی ان کے بارے میں تو آتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بھی آتا. اگر فار ایگزامپل تو اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ وجہ ہے کہ جو اپ ورک ہے نا اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اور اس نے اپ ورک کے اوپر ملٹیپل پروفائلز بنانے کی آپشن دے دی. یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ ایک ہوگا، ٹھیک ہے نا، اکاؤنٹ آپ کا رہے گا ایک ہی. اس ایک اکاؤنٹ میں آپ ملٹیپل پروفائلز بنا سکتے ہیں ملٹیپل نشز کے حوالے سے. یعنی کہ آپ کی فیلڈ ایک ہی ہے، اپنی فیلڈ میں آپ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ ڈیزائننگ کی آپ کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، گرافک ڈیزائننگ یہ آپ کی فیلڈ ہے. اب گرافک ڈیزائننگ میں ملٹیپل نشز ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ان نشز میں کیسے ہیں جی، برانڈ آئیڈینٹی ڈیزائن کرنے کی ایک نش ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ کر لیتے ہیں.
برانڈ آئیڈینٹی کے علاوہ آپ کرتے ہیں جیسے یوٹیوب کے تھم نیلز ہیں، اب یہ ایک مائکرو نیش ہے، آپ وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جو یہ بزنس کارڈز ہیں ان کو آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو دکان میں بزنس میں جو بینرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو آپ کرنا شروع. اچھا، یہ جو بینر ڈیزائننگ ہے اس کی سائنس بھی الگ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی سائنس ڈیزائننگ میں الگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو اپ ورک ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کو ملٹیپل پروفائلز بنانے کی آپشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مائکرو نش اسپیسیفک کر کے. اسی طریقے سے جو فائبر ہے اس نے بھی قصہ ختم کر دیے، یہ نش والا چکر فائبر نے بھی ختم کر دیا. فائبر نے نش کی بجائے پروفیشن ایڈ کر دی. فائبر کہتا ہے کہ نش کو مارے گولا، پروفیشن آپ کا کیا ہے، آپ ایز اے پروفیشن بتائیں. اب وہاں پہ بندے کا نام لکھا ہوا ہے، ساتھ لکھا ہے گا اس کا پروفیشن، کہ بھئی یہ پروفیشنلی یہ بندہ ہے، نش نہیں. اب وہ اس کے پروفیشن کا مطلب ہے کہ فیلڈ آپ کی کیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک بندہ رائٹر ہے تو اس کا پروفیشن ہے کہ وہ پروفیشنلی رائٹر ہے، بس. اب نش کون سی ہے، اس کے اندر تو بہت ساری نشیز ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنا پروفیشن وہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ میں پروفیشنلی یہ ہوں. اس پروفیشن کے اندر جو بھی نشیز ہیں فائبر اس کو ایکسیپٹ کرے گا، وہاں پہ کوئی لیکن انسٹاگرام نہیں کرے گا، جبکہ فیس بک کر لے گا. فیس بک کیسے کرے گا؟ فیس بک نے کہا کہ جی ایک آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اس ایک اکاؤنٹ میں آپ 4 پروفائلز کریٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ نشیز کو سلیکٹ کر کے. یعنی کہ پروفیشنلی تو آپ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک فیلڈ میں، لیکن اس کی آپ نش اسپیسیفک کر کے تو 4 پروفائلز آپ الگ الگ چلا سکتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو الگوریدم ہے نا وہ ان کا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کا الگوریدم آپ کے اگر آپ نے ایک نش پہ پوسٹنگ کرنا شروع کیا ہے تو جو الگوریدم ہے وہ اس نش کے حوالے سے آپ کو سمجھے گا، اس نش میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو آپ کی پوسٹ دکھانا شروع کرے گا، آپ کی ریچ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ گروتھ کرنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ایک پروفائل کے اوپر، جیسے میری پروفائل ہے، میری ایک پروفائل ہے، اس کے اوپر میں نے سارا، کیونکہ میں اس کو اسٹریٹجی کر کے نہیں چلا رہا، کیونکہ اوورآل میں سوشل میڈیا یوز بھی نہیں کوئی اتنا خاص کرتا، بس فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دیتا ہوں ایسی، کوئی نہ کوئی پوسٹ کر دیتا ہوں ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا. تو اسٹریٹجی کے ساتھ فیس بک کو میں نہیں چلا رہا ہوتا. اسی طریقے سے یوٹیوب میں نہیں چلا رہا، مطلب میں پرائمری میرا سوشل میڈیا کا کام میں نہیں کرتا نا، اس طریقے سے اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں. تو پھر اس وجہ سے ایسے چلا رہا ہوتا ہوں. تو لیکن اگر میں کوئی ایک اسپیسیفک نش رکھ کے کروں نا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر جو آپ میں سے کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے جو بھی لوگ صرف ایک نش کو فیس بک پہ چلا رہے ہیں تو ان کی ریچ زیادہ جائے گی، ان کو بوسٹ مل رہی ہوگی، ان کے انگیجمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، فالوور زیادہ آ رہے ہیں، ایسے کر کے ہوگا. کیونکہ جو فیس بک ہے اس کا الگوریدم اس طریقے سے کام کرتا ہے، نش اورینٹڈ. تو فیس بک نے جب بات سمجھی ہے کہ بھی ہمارا الگوریدم تو اس طریقے سے کام کرتا ہے نش اورینٹڈ، لیکن انسان تو نش اورینٹڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو فیس بک نے کیا کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، 4 پروفائلز آپ بنا لیں، اس میں آپ ڈیفرنٹ طرح کی آڈینس ٹارگٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ نشز ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں، ٹھیک ہے. آپ اپنی ہابی کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک پروفائل آپ بنا رہے ہیں جس پروفائل میں آپ صرف اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو رکھ رہے ہیں بس، اور ایک پروفائل آپ بنا رہے ہیں جس میں آپ اپنی ہابی کے سبجیکٹ رکھ لیں. اب یہ 2 ایسی پروفائل ہو جائیں گی کہ جس پروفائل کو آپ گرو کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان پروفائل کو آپ سوشلی گرو کرنا ہی نہیں چاہ رہے، وہ اپنے اپنی ہابی کے حوالے سے بنائے ہوئے اور بس ادھر شغل میلہ لگائے ہوئے. لیکن 2 پروفائلز ہیں جو آپ پروفیشنلی گرو کریں، یا آپ چاروں پروفائلز، آپ کے پاس آپشن تو ہے 4 پروفائلز آپ پروفیشنلی گرو کر سکتے ہیں. ہر پروفائل میں آپ فرینڈز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل ہے. پیج کے پر فرینڈز ایڈ نہیں کر سکتے، وہاں پہ فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ایک آواز نہیں آ رہی ہے سر کی؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی اب آئیے، درمیان میں رک گئی تھی تھوڑی سی. اچھا اچھا، چلیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی فیلڈ میں آپ کلیئر رہیں کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اپنی فیلڈ میں کلیئرٹی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی فیلڈ میں کس کس نش کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کون سی نش آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک لیکن بھی ہے، جو نشز آپ کی فیلڈ میں ہیں لیکن آپ کا وہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو وہاں پہ کام کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ
آپ کا وہاں پہ انٹرسٹ نہیں, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کا, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کی ویکنیس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی جو ویکنیس ہے نا, اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے, دو آپشن ہیں, یا آپ اس چیز کو سرے سے نکال دیں, یا آپ اس معاملے میں کسی دوسرے سے کولیب کر لیں, ٹھیک ہے, کسی دوسرے سے آپ کولیب کر لیں کہ بھائی یہ والا حصہ جو کام ہے یہ آپ کر لیا کریں, اور آپ ان کو یا پروجیکٹ بیس پیسے دے دیں گے, یا آپ کیا کریں گے کہ ان کو سیلری دے دیں گے مہینے کی, ٹھیک ہے نا. جب آپ نشز اپنی ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے ان نشز میں کام کرنا ہے, تو پھر آپ کو کلیئرٹی رہتی ہے, تو آپ اس طریقے سے جو سوشل میڈیاز نش اورینٹڈ ہیں وہاں پہ ملٹیپل پروفائلز بنا کے چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ملٹیپل نشز آپ چلا سکتے ہیں وہاں پہ پھر آپ ٹھیک ہے ملٹیپل نشز چلائیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا معاملہ آ جائے گا انڈسٹریز کا, کہ نش آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ آپ کی کیا نش ہے, لیکن اب انڈسٹری بھی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک فارمیٹ یوز کرنا پڑے گا. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فارمیٹ والا, کہ کیسے آپ کریں گے. کہ دیکھیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس نش میں ہے, دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج بھی ہے. اگر ایک نش میں آپ کا انٹرسٹ ہے لیکن نالج نہیں ہے, تو وہ چیز آپ ایک الگ لسٹ میں لکھ لیں گے, کہ جب آپ کو اس کا نالج ہوگا آپ اس کو اسٹڈی والے کیس میں رکھ دیں گے کہ بھی ابھی تک میں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے آپ کا, اور اس کے اوپر آپ کا نالج بھی ہونا چاہیے, اور پھر تیسری چیز ہے کہ اس میں ارننگ پوٹینشیل بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ اس میں سے آپ کو پروفٹ بھی ملنا چاہیے. یہ تین چیزیں آپ دیکھتے ہیں, ایسی نشز جس میں یہ تینوں چیزیں آپ کی پوری ہو رہی ہوں, ان کو آپ فائنلائز کرتے ہیں, اور پھر جو آپ فائنلائز کرتے ہیں نا, اس میں پھر ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں آپ کی انڈسٹریز. فار ایگزامپل آپ ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں. چلیں آپ سوشل میڈیا مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, مارکیٹنگ کو چھوڑیں, مینجمنٹ کے اوپر آ جائیں, آپ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, لیکن آپ کو نالج ہے فیشن انڈسٹری کا, یا آپ کو نالج ہے گیمنگ انڈسٹری کی, فیشن کا نالج نہیں ہے, گیمنگ کا نالج ہے. جب آپ کو نالج گیمنگ ہے, تو گیمنگ انڈسٹری کے جو پیجز ہیں ان کو آپ جب مینج کریں گے تو یہ آپ بہتر طریقے سے مینج کر لیں گے, کیونکہ آپ کو لوگوں کی سائیکالوجی کا پتہ ہوگا کہ لوگ گیمنگ انڈسٹری میں کس طریقے سے چیزوں کو سوچتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ فیشن انڈسٹری میں ہے, ٹھیک ہے نا, گیمنگ انڈسٹری میں نہیں ہے, تو آپ گیمنگ انڈسٹری کا کوئی پیج مینج کر بھی نہیں سکیں گے, بے شک آپ بہت اچھے سوشل میڈیا مینیجر ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو گیمنگ والے لوگوں کی سائیکالوجی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کو ملبوسات میں بہت انٹرسٹ ہے, کپڑوں کے ڈیزائننگ میں بہت انٹرسٹ ہے, آپ اس طریقے سے یہ بھی آفر کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے میری جو ایستھیٹک سینس ہے اس میں ڈریسز میں فیشن انڈسٹری میں یہ اس طرح کی ہے, میں جو ہے نا کسی بندے کو اس کی جو ڈریسنگ ہے وہ امپروو کر سکتی ہوں. کیسے جی, کہ بھائی پرسن بیسڈ ڈریسنگ کسٹمائز قسم کی, اس کو آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں. یہ بھی سروس آپ آفر کر سکتی ہیں ویسے جن کا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو انڈسٹری بیچ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو جس انڈسٹری میں نالج ہوگا وہ انڈسٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, یعنی کہ پہلے فیلڈ آ گئی, پھر نیش آ گئی, پھر آپ انڈسٹری کر لیتے ہیں, اور پھر آپ آگے اپنی سروسز ڈیفائن کرتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا پوری, پھر آپ اپنی سروسز ڈیفائن کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو سارا پروسیس بتایا, اس سارے پروسیس میں آپ کی تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے, یونیورسٹی آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ آپ جو پوائنٹ ابھی میں نے آپ کو لکھ پائے ان کے اوپر آپ پریکٹس کریں گے, اس کو آپ ری تھنک کریں گے بار بار. آج آپ نے کیا, اس کو فائنلائز کیا, لیکن ابھی آپ 2 4 5 دن اس کو چھوڑ دیں گے اور دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو اس میں غلطیاں ہوں گی, کیونکہ آپ کا نالج 4 5 دن اور زیادہ امپروو ہو چکا ہوگا, تو آپ اس میں آپ کو غلطیاں نظر آ رہی ہیں, آپ اس کو ٹھیک کریں گے. لاسٹ جو اسٹیپ میں نے بتایا اس میں آپ اپنی سروسز ڈیفائن کریں گے. سروسز ڈیفائن کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹرز کو دیکھیں یا لوگوں کو دیکھیں کہ اور باقی لوگ مارکیٹ میں کیا سروسز آفر کر رہے ہیں. آپ جس نش میں بھی دیکھ رہے ہیں اس نش میں آپ دیکھیں سروسز کیا دیکھ رہے ہیں, پرائسز لوگ کیا آفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو پرائسز آفر کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ بھی پیکج بنا لیں اور آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کریں. ظاہری بات ہے کہ یہ پریزنٹیشن اور یہ پرائسنگ اتنی اچھی نہیں ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو کب رہی ہوگی. یہ ہو رہی ہوگی
شروع کے دنوں میں جب آپ کی اسٹڈی چل رہی ہے. اب جب آپ یہ چیزیں شروع کر رہے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے، پہلے مہینہ دوسرا مہینہ ایسے کر کے چل رہے ہوں گے آگے، تو پہلے مہینے کے بعد دوسرے مہینے میں پہلے سے بھی زیادہ امپروو ہو جائے گا کام. کیونکہ پہلے مہینے میں آپ کے ساتھ اسٹڈی بھی چل رہی ہے تو آپ کا نالج بھی تو بڑھ رہا ہے نا. تو اب اگلے مہینے میں اسے بھی زیادہ امپروو ہو جائے گا کیونکہ نالج اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹس بھی کی ہے اور اس کا آپ کو رسپانس بھی آ رہا ہے. ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کی بیس، اگر ٹھیک نہیں آ رہا تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے کہ بھی اس میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں ٹھیک نہیں آ رہا. تو وہ آپ ظاہری بات ہے خود ری تھنک کریں گے، اس کو سوچیں گے، یا آپ کسی سے ہیلپ آؤٹ لیں گے، کسی مینٹور سے پوچھیں گے، یا کیونکہ آپ یونیورسٹی گوئنگ ہوں گے تو وہاں پہ کلاس میں بھی آپ ڈسکس کریں گے اپنے فیلوز کے ساتھ یا اپنے اساتذہ کے ساتھ. تو آپ کو کافی اس طریقے سے ہیلپ ملے گی، گرو کرنے میں ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے، دوسرا مہینہ، تیسرا، چوتھا مہینہ، اور جو آپ کی اسٹڈی کے جتنے بھی سال ہوں گے ان سالوں میں آپ اچھے بھلے اسٹیبلش بھی ہو چکے ہوں گے، آپ کے پروجیکٹ بھی چل رہیں گے. یہ سیم فارمیٹ میں نے اپنی لائف میں جب فری لانسنگ کی تھی، میں بی بی اے کر رہا تھا اور میں فری لانسنگ کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو یہ سارا طریقہ بتایا نا، یہ سارا طریقہ میں نے خود اپنے اوپر اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے اس وجہ سے یہ بہت بینیفیشیل لگ رہا ہے کہ میں اسٹڈی کے دوران ہی، جب میں بی بی اے کر رہا تھا نا، تو میں کمپیوٹر پروگرامر تھا پوری طریقے سے، فل سٹیک کمپیوٹر پروگرامر تھا، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا ہوا تھا. ابھی تک میری ڈگری کمپیوٹر سائنس کی نہیں میں نے کی تھی، بزنس. لیکن مجھے پھر ریئلائز ہو گیا تھا کہ بزنس میں نے ایڈمیشن تو لے لیا کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میرا جو رجحان ہے وہ تو کمپیوٹر کے ساتھ دوستی میں ہے. میرا تو جو دوست ہے ایک ہی دوست ہے اور وہ ہے کمپیوٹر بس. اور انٹرنیٹ تو تھا نہیں، یہ تو آف لائن فنکاریاں تھیں میری. تو اس طریقے سے کر کے میں نے ان چیزوں کو سمجھا. اب جب مطلب کام کر رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا، تو اب اس کو میں نے ایسے آرگنائز کر لیا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں، مطلب جو بھی میرے سے پوچھتے ہیں ان کو میں پھر اس طریقے سے بتا سکوں. اس وجہ سے یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ایکسپیریمنٹل چیزیں چلتی ہیں شروع میں، مطلب ان ساری چیزوں پہ آپ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹائم لگے گا، کچھ سال لگیں گے. انیشلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ سال آپ کو لگیں گے. ایکسپیرینس ہمیشہ وقت کے ساتھ آتا ہے اور وقت جو ہے نا وہ ایک مہینے میں پورا نہیں ہوتا. ایک مہینے میں آپ کو صرف ایک مہینے کا ایکسپیرینس ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کو 5 سال کا تجربہ 5 سال بعد ہی ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اب کورس آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کو 5 سال کا تجربہ ہو گیا، نہیں. تو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے جو آپ کورس میں نہیں سیکھتے. اور جب آپ ایکسپیرینس آپ کو جو چیزیں سکھاتا ہے نا، ان چیزوں سے پھر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہوتے ہیں اپنے فارمولاز، کیونکہ وہ آپ نے اپلائی کیے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پھر آپ ڈیفائن کر سکتے ہوتے ہیں. جب آپ اپنی سروسز ڈیفائن کر لیتے ہیں ساری پیکیجز بھی، اور اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایس سی او بھی ہو رہی تھی. اگر آپ فائبر پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے فائبر میں یہ معاملہ آتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کلائنٹ کو اپروچ نہیں کرتے. کلائنٹ کو اپروچ کرنے کا فائبر میں طریقہ ہے ایک، لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ فائبر میں بریف آتی ہے اور آپ اس کو رسپانس کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. اب اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ریگولر فائبر کے اوپر ہے یا نہیں ہے، البتہ جو فائبر پروفیشنلز ہیں ان کے لیے تو ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا طریقہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. فائبر پہ ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم اپنی گگس کو فائبر پہ ہی ایڈ چلا سکتے ہیں، تو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کلائنٹ آسانی سے مل جاتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں آتا. لیکن یہ جو نیا کوئی فری لانسر فائبر پہ آتا ہے نا، اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے ایس سی او پہ. فائبر پہ جو ہے نا سسٹم، وہ اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ بنا کے چلیں گے تو آپ کو پروجیکٹ ملنا شروع ہوں گے. لیکن وہاں پہ بھی آپ کو پیشنس رکھنی پڑے گی، مہینہ، 1.5، 2، 3 آپ کو وہاں پہ شروع میں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ گگ بناتے ہیں اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے، اور اس کے بعد پھر آپ چلا دیتے ہیں فائبر پہ، لائیو پبلش کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس سب سے پہلا جو میٹرکس ہے نا، اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے امپریشنز. آپ کی گگ کے اوپر امپریشن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گگ ویزیبل ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ آپ کی گگ دیکھ سک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیٹلاگ میں آپ کی پروڈکٹ نظر آ رہی ہے جو آپ کی گگ ہے. اگر یہ جو ہم طریقہ ڈسکس کر رہے ہیں نا،
فائبر کا یہ سیم طریقہ اپ ورک پہ بھی ہے. اپ ورک پہ بھی گگ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ سروسز ہوتی ہیں, وہاں پہ بن جاتی ہیں, سیم طریقہ ادھر بھی رہے گا. آپ کی جتنی بھی سروسز آپ بنا رہے ہیں, آپ کی وہ ہر ایک سروس کا گگ پیج, یعنی کہ جیسے فائبر پہ گگ کا پیج ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے اپ ورک کے اوپر آپ کا سروس کا پیج بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. چلیں, اب یہ جو پیج ہے یہ آپ کا اصل میں لینڈنگ پیج ہو جائے, مطلب جو ایک سروس ہے آپ کی یا ایک گگ ہے اس کا جو پیج ہے وہ آپ کے لیے ایک لینڈنگ پیج ہے, سیلز پیج ہے. اب آپ نے اس پیج پہ وہ سارے کام کرنے ہیں جو آپ نے ویلیو ڈیلیور کرنی ہے, یعنی کہ جو بندہ آپ کے لینڈنگ پیج پہ آئے, گگ والے پیج پہ آئے, اسے وہ چیزیں ملیں جو اس کے پرابلمز ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیکنیکل چیز ہے جو تھوڑی سی مطلب عام طور پہ مشکل کنسیڈر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کی پرابلم کو ایڈریس کرنا. دیکھیں کلائنٹ جو ہے نا, نہ تو وہ ریویوز لینے آتا ہے, اب ڈائمینشنز بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں, اب یہ پرانے ٹائم کا فائبر یا اپ ورک نہیں چل رہا. ابھی سب کو پتہ ہے, ہر ایک بندہ بزنس کر رہا ہے, ڈیجیٹل بزنس کر رہا ہے, آن لائن وغیرہ. جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ای کامرس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, کچھ چیز بیچ رہے ہیں. ویب سائٹ جب بناتے ہیں نا, بنا لینے کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ پتہ کیا ہوتی ہے, ہماری یہ پروڈکٹ ہے لیکن اس کے اوپر نہ کوئی ریویوز آ جائیں کہیں سے, کوئی فیک ریویوز اپلوڈ کچھ اس طرح کر کے نہیں ہو سکتا. یہ ڈیمانڈ وہ کر لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ اگر تو انہوں نے ڈراپ شپنگ کا بنایا ہونا اور پروڈکٹس لی ہوں انہوں نے علی بابا, علی ایکسپریس سے, تو ان کے آپ کو پلگن وغیرہ انسٹال کر کے وہاں سے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے ریویوز وہاں سے مطلب علی بابا, علی ایکسپریس سے لوڈ ہو کے ان کی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انہوں نے کہیں اور سے پروڈکٹس لی ہوں تو ان کے بھی اگر انہوں نے آپشن دی ہو تو وہاں سے لوڈ ہو کے آ جاتے ہیں. اور اگر کہیں اور سے بھی نہ لی ہو, ان کی اپنی کوئی پروڈکٹ ہو یا لوکل مارکیٹ سے انہوں نے خریدی ہو, تو پھر یہ فیک ریویوز خود ہی لکھ کر اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی ہماری ویب سائٹ پہ ریویوز ہونے چاہیے, تو ایک مطلب کسٹمرز آتے ہیں, سیلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات کلائنٹس کو پتہ ہے کیونکہ وہ خود فیک ریویوز اپنی ویب سائٹ پہ لگا رہے ہیں. انہیں اب یہ پتہ ہے کہ یار ہم نے فیک ریویوز لگائے ہیں, تو ان کے آگے دوستوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو وہ ایک انوائرمنٹ میں انہیں پہلے کا پتہ ہے کہ ریویوز فیک ہوتے ہیں. اب فری لانسنگ کی جو مارکیٹ ہے یہاں پہ سیل ہوتے ہیں ویری ویری ریئل آرڈرز, VVR, ویری ویری ریئل آرڈرز کا مطلب ہے فیک آرڈرز. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ویسے کہ آرڈر فیک ہے اس کو ویری ویری ریئل کیوں کہہ رہے, یہ آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی, کہ آرڈر ہے فیک اور وہ اس لیے ہے کہ ریویو میں لے رہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ریئل آرڈر ہے بھی نہیں, اس کو وہ ریئل آرڈر کہہ بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. وہ ریئل سے زیادہ ریئل نہیں, وہ تو فیک آرڈر ہے. اب کلائنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ویری ویری ریئل آرڈر کون سا ریئل ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی تو یوز کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ کلائنٹ کو ریویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بیڈ ریویو ویب سائٹ پروفائل کے اوپر آ جاتے ہیں. سنائیں, پہلے پہلے ہوتا تھا کہ نہیں آتے تھے, پہلے پہلے اس وجہ سے نہیں آتے تھے کہ لوگوں کو مطلب جو جاتے ہیں کہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک بندہ کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے نہیں کر رہا ہے, 10 بندے اس کو خراب کرنے کے لیے وہ کلائنٹ نہیں ہوں گے, وہ اس کو پروجیکٹ پوسٹ کریں گے نیگیٹو ریویو دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے اور رپورٹ مینٹرز ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے نا, وہ اپنا اکاؤنٹ شو بھی نہیں کرتے اور وہ بتاتے بھی نہیں. کوئی بندہ نہ مانے نا, کوئی بندہ ان کی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں کام نہیں کرتا, مجھے کوئی تجربہ نہیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, کہیں اور سے دیکھ لیں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار میں صرف اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنا لنک اپنی پروفائل دکھا دی نا, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, رپورٹیں مار مار کے فضول کھاتے کی, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے بھائی آپ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں آتا, آپ کہیں اور سے سیکھ لیں, میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے کہ فیس وہ لے رہا ہوگا. جو ریکارڈڈ کورسز ہیں ان کی فیس کتنی ہے, 3,000 4,000, تو کیا 3-4 ہزار روپے لے کے اپنی پوری لائف برباد کر دے گا کیا, یا وہ 3-4 ہزار روپے کسی کو لے کے اس کا ملازم تھوڑی بن جائے گا. تو اس طرح کر کے مطلب مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا
نیگیٹو ریویوز یہ بھی آ جاتے ہیں. اور اوپر سے آج کل نیگیٹو ریویوز آنے کی بہت بڑی وجوہات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے مسائل. نیگیٹو ریویو کیسے آئے گا؟ کلائنٹ ہے بہت اچھا کلائنٹ ہے، ساری چیزیں، کلائنٹ سے بات ہوئی، کام کر رہے ہیں، آپ کا 3 دن سے نیٹ ہی نہیں چل رہا. اب کلائنٹ تو فرسٹریٹ ہوگا، ایک میسج کرے گا، کال کرے گا، مسئلے مسائل آئیں گے، رسپانس نہیں مل رہا ہوگا، وہ غصہ آئے گا اسے، اور اسے جلدی پڑی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ پروجیکٹ کینسل کر دے گا، نیگیٹو ریویو دے دے گا، آگے چل پڑے گا. اب بھلے آپ پچھلے 3 سال سے 5 سٹار تھے اور بہت اچھا کام کر رہے تھے، اس کلائنٹ کو غصہ آیا، اس نے کیا، حالانکہ آپ کی سروسز بری نہیں ہے، آپ کا کام، آپ کی ایکسپرٹیز بری نہیں ہے، لیکن وہ کلائنٹ اسی طرح کر کے چلا جائے گا. پھر بعض کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کلائنٹ کا مطلب ٹیکنیکلی انہیں نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا. اب میرے ساتھ جو شاپیفائی کی میری پروفائل ہے، وہاں پہ ایک بندے نے نیگیٹو ریویو دیا، اور وہ نیگیٹو ریویو پتہ کیسے دیا؟ اس کا کام میں نے کیا تھا، اور اس کا کام جب میں نے کر لیا جو ٹاسک تھا، اس نے اس کے اوپر کافی تعریفیں کی، اس نے ایک ریویو دیا، اور اس ریویو میں وہ بڑا خوش، ساری چیزیں. اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے کی چھٹی، میں نے کہا اب میں کافی اوور لوڈڈ تھا، ٹھیک ہے، اوور بکڈ ہوا تھا، کافی کام کا لوڈ تھا، تو اب نا میں ذرا تھوڑا سا کچھ 5-10 دن چھٹی کروں. تو میں نے اپنی پروفائل آؤٹ آف آفس کر دی. آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی پروفائل کو آؤٹ آف آفس کر دیتے تھے، میں نے کر دی. اب جب اس طریقے سے میں نے کر دی نا، تو اس دوران میں ان چھٹیوں کے دنوں میں کلائنٹ نے کچھ نیا کام کروانا تھا. اب جب ہم آؤٹ آف آفس کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیا کلائنٹ ہمیں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، بٹن ڈسیبل ہو جاتا ہے پروفائل پہ. لیکن جو پہلے سے چیٹ چل رہی ہوتی ہے نا جن کلائنٹ کے ساتھ، ان سے بات ہو سکتی ہے. ابھی شاپیفائی نے یہ سسٹم ختم کر دی ہے. ابھی شاپیفائی نے سرے سے ہی چیٹ سسٹم ختم کر دیا کہ ایکسپرٹس کے ساتھ کوئی کلائنٹ آ کے چیٹ اس طریقے سے شاپیفائی کے اوپر کر ہی نہیں سکتا. ان سے چیٹ کرنے کے لیے ہمیں گوگل میٹ یوز کرنا ہے، یا زوم یوز کرنا ہے، یا شاپیفائی سے باہر ہی جا کے ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ جو کلائنٹس ہیں اس طریقے سے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اب پروفائل تو میں نے آؤٹ آف آفس کی ہوئی ہے، لیکن اس نے میری پروفائل نہیں چیک کی، اس نے چیٹ میں آ کے مجھے نیا ٹاسک دیا، احمد یہ والا کام کرنا ہے. اب میں تو جواب نہیں دے رہا، میں تو اپنی طرف سے دکان بند کر کے گھوم پھر رہا ہوں جی. اچھا اب جب میں آیا نا واپس کام پہ، آ کے دیکھا تو نیگیٹو ریویو پہنچا پڑا ہے جی. اب مجھے وہاں پہ رسپانس کرنا پڑا کہ بھائی صاحب، اس بندے کو بھی میں نے رسپانس کی، میں نے کہا بھائی اتنا غصہ کرنے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ پروفائل تو بند پڑی ہے، تو بند پروفائل پڑی ہے تو ریویو ادھر کیا دینے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کر کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری باتیں کلائنٹس کو پتہ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے. وہ کلائنٹ بھی تو کسی کو سروس پرووائڈر ہے نا، یا پروڈکٹ سیلر ہے، تو اس کے بھی تو کچھ کلائنٹس ہیں نا، تو انہیں اب یہ سارے معاملات پتہ ہیں. تو اوورآل اب ریویوز والا معاملہ یہ نہیں کام کرنے والا. اس کے بعد پورٹ فولیو والا آ جائیں گے. پورٹ فولیو والا معاملہ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اچھا ریویوز بھی کام کریں گے، صحیح، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ دماغ کھپائی یا ان کی پریشانی بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں. اگر ریویوز نہیں ہے تو آرڈر نہیں ملیں گے، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پورٹ فولیو جو ہے نا، اس کے معاملے میں سادہ سی سمپل سی چیز ہے. پورٹ فولیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے کا انداز اور آپ کے کام کرنے کی کوالٹی، آپ کس انداز میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور آپ کیسا کام کرتے ہیں، یہ اس میں آپ کی ایکسپرٹیز کا جو لیول ہے وہ بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو کے لیے آپ کے پاس کلائنٹ ہو. ہمارے یہاں بہت سارے فری لانسرز یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں کہ میں فری کام کر دوں گا کیونکہ میں نے پورٹ فولیو بنانا ہے. نہیں بھائی، آپ فری کام نہ کر کے دیں کیونکہ اپنے پورٹ فولیو بنانا ہے. آپ پیسے چارج کریں، ڈسکاؤنٹ کر دیں. پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ فرضی طور پہ ایک بزنس چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے بنا لیں اور اس کا آپ کام کریں، اور وہ سیمپل آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کریں. اور آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کلائنٹ کی کہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں لگائیں. آپ اپنے طور پہ اپنے خود ہی سوچ کے ایک بزنس فرض کر لیں اور لگا دیں. کوئی کلائنٹ آ کے کہے گا نا کہ یہ تو کسی کلائنٹ کا نہیں ہے، تو اسے کہیں کہ آپ نے کلائنٹ کا لینا ہے یا میرا کام دیکھنا ہے، یہ میں نے کیا ہے خود، اور اس طریقے کا میں کام کر سکتا ہوں، بھائی آپ کو بھی میں اسی طریقے سے کر کے دے دوں گا، اتنی سی بات ہے. تو کلائنٹ اس چیز کے اوپر سوال کرتے بھی نہیں ہے. ایک کلائنٹ نے میرے سے سوال کیا تھا، اس نے ایک ویب سائٹ، مطلب پرانی بات ہے، کافی ارلی سٹیجز میں، اس نے مطلب پوچھا تھا میرے سے پورٹ فولیو کے بارے میں. میں نے اسے جب دکھایا تو اس میں ایک ویب سائٹ تھی،
اس بندے نے اسپیسیفک اس ایک ویب سائٹ کے بارے میں میرے سے پوچھا کہ یہ ویب سائٹ تم نے بنائی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے کہ یہ تو فلاں بندے نے کسی اور نے بنائی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے اس کے اوپر کام کی ہو، کیونکہ میں ویب سائٹ کے اوپر کام کیا بنائی ہے، تو اس کے بعد اب تو میں اس پہ کام نہیں کر رہا، لیکن ویب سائٹ تو چل رہی ہے، چونکہ چل رہی ہے تو اس کے بعد تو اور بھی فری لانسرز نے کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس کے اوپر اپڈیٹ کوئی کی ہوگی، کسی نے اس کو کوئی اور سوشل میڈیا کی سروس دی ہوگی، یا کسی نے اس کے اوپر جیسے ڈیز آتے ہیں فادر ڈیز وغیرہ، تو ان کے اوپر اس نے کچھ ڈیزائننگ کی ہوگی، یا نیا کوئی فیچر اس نے بنایا ہوگا، تو اس کے اوپر میں نے مزید کام نہیں کیا، تو کوئی اور آیا ہوگا اس نے اپنے پورٹ فولیو میں وہ چیز لگا دی ہوگی، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اسے پھر جو ہے نا جب میں نے بنائی تھی نا ویب سائٹ، اور وہ میرا کلائنٹ تھا، مطلب انیشلی جب پہلی دفعہ اس کی ویب سائٹ سرے سے تھی ہی نہیں، تو پہلی دفعہ اس کی میں نے بنائی تھی، تو وہ میں نے پروجیکٹ لیا ہوا تھا، تو میں نے پھر وہ جو پروجیکٹ جس پلیٹ فارم پہ لیا تھا نا، اس کا پھر میں نے اسکرین شاٹ بھیجا، میں نے کہا یہ اس وقت اس بندے نے یہ ویب سائٹ بنائی تھی، بنوانی تھی، اور یہ پروجیکٹ تھا میرا کیا تھا، وہ میں نے اس بندے کو شیئر کیا، تو پھر وہ چپ ہو گیا، ورنہ پہلے وہ میرے سے لڑائی کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے بھی کلائنٹس آتے ہیں بیچ میں۔ تو بات کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کا طریقہ، اپنے کام کرنے کی کوالٹی وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے پرسنل برانڈنگ۔ پرسنل برانڈنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی سوچ، یہ پرسنل برانڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی اپنی پہچان، آپ کی اپنی پہچان پرسنل برانڈنگ ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ فینسی رائٹنگ کریں، فینسی ڈیزائن بنائیں، یہ نہیں۔ اگر آپ فینسی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویسا مزاج ہے۔ اگر آپ کیجول پوسٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیجول مزاج ہے، تو وہ آپ کی پرسنالٹی ہے نا۔ تو پرسنل برانڈنگ آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی پہچان ہے، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیسا سوچتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کہ کس چیز سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کی پرسنل برانڈنگ کے ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے نا، تو اس میں آپ نے اپنی پرسنل برانڈنگ رکھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب ہو گئے ہیں پروفیشنل۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے سٹارٹ کیا نا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ہو گئے پروفیشنل، اب آپ کے پاس 10-12 سال کا تجربہ بھی آ گیا۔ اب آپ کو اپروچ کریں گے بڑے کلائنٹس، مطلب برانڈس۔ جب برانڈز آپ کو اپروچ کریں گے تو وہ آپ کو اپنے برانڈ کے کام کے لیے کیوں ہائر کریں گے بھلا؟ وہ آپ کے اس وجہ سے ہائر نہیں کریں گے کہ آپ ان کے لیے کوئی چیز بنا کر دے رہے ہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے آپ کو ہائر کریں گے کہ جو چیز آپ انہیں بنا کے دیں گے نا، وہ آپ کے مزاج کی ہوگی، ان کو آپ کا مزاج پسند ہے۔ ورنہ پروفیشنل ایک آپ نہیں ہے، آپ کے علاوہ اور بھی ہیں، اور ان کی بھی اسکل بہت اچھی ہیں۔ آپ کے علاوہ بھی مثال طور پہ 10-12-15 اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرح کام کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ آپ سے بھی زیادہ سینئر ہوں، وہ آپ سے بھی زیادہ اچھا کام کرتے ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس برانڈ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کے پاس ہے، ان کو وہ والا انداز چاہیے جو آپ کا ہے۔ تو وہاں پہ آ کے اس لیے کہتے ہیں نا کہ نام بکتا ہے۔ نام جو بکتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا انداز ہوتا ہے، اور آپ کا انداز پھر جہاں پہ جس برانڈ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، دوسرا بندہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے، اور تیسرا بندہ آپ سے ذرا جونیئر ہے، وہ ہمیں سستے میں مل سکتا ہے، اور دوسرا بندہ ہمیں آپ سے زیادہ مہنگے مل جائے گا، آپ سے زیادہ اچھا کام ہمیں کر دے گا۔ لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ نہ تو ان کے پاس ہے، اوپر والے کے پاس، نہ نیچے والے کے پاس ہے۔ ہماری جو ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کا مزاج چاہیے، آپ کا انداز ہمیں چاہیے، یہ تو آپ ہی سے مل سکتا ہے۔ تو جو چیز آپ ہی سے مل سکتی ہے، یہی تو پرسنل برانڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنے پورٹ فولیو میں یہ چیز ایڈ کرنی ہے کہ آپ کے کام کرنے کا انداز یونیک قسم کا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان کو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ لگ رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے آپ کے پورٹ فولیو بنانے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا پورٹ فولیو بھی بن گیا، ریویوز والی تو کوئی ٹینشن آپ نے کرنی نہیں، بلکہ ریویوز والے حوالے سے ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب کلائنٹ آپ کو آ کے یہ کہہ دے فار ایگزامپل کہ بھئی آپ کے پاس تو ریویوز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں کیسے آپ پہ ٹرسٹ کروں؟ آپ کہیں کہ اس کلائنٹ کو بتائیں کہ بھائی میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے، اس پلیٹ فارم پہ میں نے ہوں، پلیٹ فارم میں نے اب جوائن کیے۔ یا اگر آپ نے کام نہیں کیا ہوا، بالکل ہی فریش ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں ابھی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ رہ کے اسے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ بھائی میں نے پرائس بھی کام اسی وجہ سے رکھی ہوئی ہے،
کہ ابھی میرا یہ اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہے اور مجھے یہاں پہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے پروفائل سیٹ اپ کی ہے، اور جو آپ کی سروس ہوگی اس حوالے سے آپ بتائیں، اور اس بندے کی جو پرابلم ہوگی اس کا سلوشن آپ ساتھ ہی دے دیں۔ جب آپ کلائنٹ کا سلوشن دے دیتے ہیں نا تو اس سے پھر کلائنٹ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ہے، کم بجٹ میں مجھے مل رہا ہے، لیکن یہ میرا پرابلم سالو کر رہا ہے، اس کے پاس مطلب قابل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے آپ کو پروجیکٹ ملے گا، وہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ کلائنٹ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ پھر آپ سے یہ بھی پرومس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا یہ آپ کام کر دیں، اور میرے اور بھی پروجیکٹس ہیں تو ان پہ بھی آپ کام کریں۔ وہ ایسے اکثر کلائنٹ ایسا کہتے ہیں۔ ہارون خلیل جی بولیں آپ۔ سر اس پورے پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا ایک فری لانسر کو زیرو سے اسٹارٹ کر کے ارننگ کرنے میں؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو جو پروسیس بتایا آئیڈیا نا، اس سچویشن۔ جی ابھی جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا نا، اس پروسیس کو اگر آپ پوری محنت کر کے جان لگائیں، ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم اس پروسیس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو آگے ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کا ہے کلائنٹ کو اپروچ کرنا اور پروجیکٹ پہ کام کرنا۔ یہاں تک جو ایک ہفتے کا پورا ہے، اس میں آپ کے پھر شب و روز ادھر ہی گزریں گے۔ یہ نہیں کہ جناب آدھا گھنٹہ یا 1-2 گھنٹے کام کر لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پروفائل سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ ایسی چیزیں کریں گے۔ پھر جب آپ کلائنٹ کو اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں نا، وہاں پہ پھر آپ کے شب و روز گزرتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، پر ڈے آپ کم از کم 30 سے 35 کلائنٹس کو پر ڈے اپروچ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اتنے کلائنٹ سے آپ، یہ جو کلائنٹس ہیں نا، یہ کلائنٹس وہ ہونے چاہیے جو آپ کے پروڈکٹ میں، آپ کی سروس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اب یہ کلائنٹ ملیں گے کہاں سے؟ یہ کلائنٹس ملیں گے آپ کی سب سے پہلے نیش کیا ہے، جو میں نے بھی سارا پروسیس بتایا ہے کہ آپ ساری چیزیں ڈیفائن کر لیں گے۔ اس بیس پہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کس پرابلم کا کیا سلوشن ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ انٹرنیٹ پہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ اردو کا ایک جملہ آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ تو ایک دن میں بھی ہو جائے گا۔ ایک دن میں جب آپ کلائنٹ کو اپروچ کر رہے ہیں، 30-35 کلائنٹ کو ایک دن میں اپروچ کر رہے ہیں، تو کلائنٹ آپ کے پاس ہے بھائی، جب کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ رکاوٹ ہے بیچ میں۔ یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ آپ کو ہر چیز آتی بھی ہے، آپ کی اسکل بھی پوری ہے، آپ کی پروفائل بھی سیٹ اپ ہے، کلائنٹ کے لیے آپ کے پاس ہر ایک چیز تیار ہے، کلائنٹ بھی آپ کے پاس ہے۔ ٹائم کہاں پہ آ رہا ہے؟ ٹائم آ رہا ہے جیسے آپ نے کلائنٹ کو اپروچ کرنا ہے، وہ کلائنٹ کہاں سے آئیں گے؟ ان کلائنٹ کو لینے میں، کلائنٹ ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگے گا کیا؟ وہاں پہ ٹائم لگے گا نا۔ تو جو ایک ہفتہ 2 ہفتے، جیسے آپ فائیور کے اوپر ہیں، تو فائیور میں آپ پہلے دن چلائیں گے تو کیسے؟ وہاں پہ تو کلائنٹ کو آپ اپروچ نہیں کرتے نا، کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو جب کلائنٹ آپ کے پاس آئیں گے تو تب آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا، یا آپ کی مطلب جو گگ ہے اس کے اوپر امپریشنز آ رہے ہوں گے۔ جب امپریشنز آ رہے ہوں گے تو تب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ بھئی میرے پر ڈے کتنے امپریشنز آ رہے ہیں۔ پہلے دن میں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے پاس ہر چیز تیار ہو چکی ہے تو تب آپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، پہلے دن میں بھی مل جائے گا۔ جیسے میں نے اپنا بتایا کہ مجھے تو 5 منٹ لگے تھے۔ پہلا میرا پروجیکٹ زندگی کی، میں ابھی شیئر کر کے، اسکرین شیئر کر کے میں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے پہلی بڈ کی تھی، پہلی بڈ ہی مجھے پروجیکٹ ایوارڈ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں تیار بھی نہیں تھا، مطلب ابھی تو میں سیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو میرے ہاتھ پلیٹ فارم لگ گیا تھا، اور میں نے بس میرا پلیٹ فارم لگ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوں میں، بڈ کی، پروجیکٹ مل گیا، چلو جی۔ تو یہ جب چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو پھر تو آبویسلی ظاہری بات ہے، پھر تو کلائنٹ آپ کے پاس آئے ہی آئے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تو ٹائم لگے گا ہی لگے گا۔